ویلکم بیک فرام بیرک ناظرین، اس وقت ہم بات کر رہے تھے آج پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان تعلقات کی سمت کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ خان وزیر قانون پنجاب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، رانا صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ کے تعلقات ٹھیک ہے، پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی سارا دن چلتا رہا، لیکن گورنر صاحب جو پالیسیز اختیار کر رہے ہیں وہ سیاست نہیں ہے، وہ دشمنی ہے۔ بالکل، یا تو آن ریکارڈ ہے یہ کوئی بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح۔ ہماری رپورٹس ہیں، ہم نے کہیں سے سنا ہے، میڈیا کے سامنے انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پنجاب حکومت اس میں اس کی نااہلی، انہوں نے کہا کہ ملوث ہے، اور میرا نام لے کے کہا کہ ان دہشت گردوں کو جنہوں نے یہ واقعات کیے ان کو میری سرپرستی حاصل ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب وہ اس حد تک جائیں گے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر یعنی میری پارٹی کی بھی اور خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب کی یعنی ایک قدغن ہے کہ ایک خاص حد سے جو ہے وہ سیاست میں بات کو بڑھانا نہیں چاہیے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب یہ کو ہمارے ساتھ سیاست نہیں کر رہے ہیں، وہ تو بالکل یعنی دشمنی کر رہے ہیں۔ اور میرے پاس یعنی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے کہ یہ ایک شیعہ بہت بڑے علماء کے پاس گئے تعزیت کے لیے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے دعا کی، اور دعا کے ہاتھ جو تھے نا وہ اس طرح سے نہیں رکھے، جیب میں ڈالے، جیب میں سے تصویریں نکالی، وہاں پہ کچھ 100 کے قریب آدمی بیٹھا تھا، اسے کہا یہ دیکھیں جی رانا ثناء اللہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا ہے، یہ وہاں پہ بیٹھا ہے، وہ پتہ نہیں وہ کہاں سے تصویریں لی ہیں، اور یہ جو دیکھیں جی آپ کے اتنے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں تو یہ لوگ ذمہ دار ہیں جناب، یہ ہے وہ ہے۔ یعنی اس عالم نے مجھے خود کہا کہ مجھے خود یہ بات بڑی محسوس ہوئی کہ یار آپ نے اپنا ڈسپلیئر جو ہے اتنے بڑے عہدے پہ آدمی ہو اور اس قسم کی جو ہے آپ نے اپنا ڈسپلیئر جو ہے اور اپنی ناراضگی جو ہے گورنر ہاؤس تک پہنچائی کہ یہ جس قسم کی سیاست ہو رہی ہے، جس کو آپ دشمنی کا نام دے رہے ہیں اور پنجاب حکومت کو دہشت گردی کا سرپرست جس میں کہا جا رہا ہے، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ایک دفعہ نہیں 10 مرتبہ کا ہے۔ اور پھر دوسری بات میں ایک اور بتاؤں کہ آج تک گورنر صاحب نے جو بات کی ہے میں نے اس کا جواب دیا ہے اپنے سے، میں نے اگر کوئی پہلے بات کی کوئی ایک واقعہ آپ کوٹ کر دیں تو میں اس کی جو آپ سزا کے میں لینے کو تیار ہوں۔ یہ نظر بندی والا واقعہ نظر بند کر دیں اور یہ سیاسی بیان تھا۔ تو پھر بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی جو ہے وہ ہمارے یعنی ہمیں قتل کروانے کے جو ہے وہ سازشوں میں ملوث ہوگا تو پھر کیا خیال ہے کہ پھر ہم اس کو پھر یعنی آگے محرم آ رہا ہے تو پھر کیا پھر ہم اس کے اوپر پھر کوئی ایکشن نہ لیں، کوئی بات نہ کریں، کوئی احتجاج نہ کریں، بس ٹھیک ہے پھر ان کو اپنا کھیل کھیلنے دیں۔ گورنر ہاؤس پہ بہت سنگین الزام، قتل کروانے کی سازشوں میں مصروف ہوگا، یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو مثال دی ہے کہ آپ کے محلے میں کوئی قتل ہو جائے اور میں جا کے ان کو کہوں کہ اس میں نجم ولی صاحب کا ہاتھ ہے تو what does it mean؟ آپ خود ہی بتائیں مجھے اس بات کو، اور اگر انہوں نے نہیں کہا تو تب آپ بات کریں۔ بات یہ کہ وہ ہمیں نااہل کہیں، وہ یہ کہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے سیکورٹی صحیح فراہم نہیں کی، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پہ ادا نہیں کیا، لیکن ادروائز بات کرنا جو ہے مطلب ایک چیز تو ہے اندر، اگر آپ کی تصویریں اس طرح ان کے پاس ہیں، ساری چیزیں، اس کا مطلب وہ کوئی ٹھوس بنیاد ان کے پاس انفارمیشن ہے، تصویریں غلط ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، جو تصویریں ان کے پاس ہیں وہ دکھا رہے ہیں وہ فیبریکیٹڈ ہیں، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں، جو یہ سازش کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ دشمنی یعنی اب دیکھیں نا، اب دیکھیں رانا صاحب لفظ ہے دشمنی، اس حد تک دشمنی کیوں؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں؟ گورنر پنجاب ایک سیاستدان ہے، بہت بڑا گروپ میڈیا گروپ بھی چلا رہے ہیں، ان کی کاروباری ادارے بھی ہیں، اچھے خاصے سمجھدار انسان ہیں، اس حد تک دشمنی کیوں کریں گے وہ؟ بہرحال ان کا یہ جو اینگل ہے ان کا یعنی بات کرنے کا، اور مسلسل انہوں نے پہلے ثانیہ داتا صاحب کے اوپر اس بات کو کیا اور ان لوگوں کو اس طرف لگایا، اس کے بعد ثانیہ کربلا گامی شاہ میں، تو یہ بات بہرحال ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ یعنی ہر قیمت کے اوپر جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کو، پی ایم ایل این کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ہر قیمت کے اوپر، اور جو یہ رجحان جو ہے یا رانا ثناء اللہ خان کو جن کے ساتھ ان کی سیاسی لاگت بازی کچھ زیادہ بڑھ گئی بھی ہے، بیان بازی۔ میرا ذاتی تو ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے نا، میرا ذاتی تو ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ ہر قیمت کے اوپر جو ہے وہ پی ایم ایل این کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہوتی۔ آپ جس لب و لہجے میں بات کرتے ہیں، جس طرح کے اسٹیٹمنٹ آپ دیتے ہیں، پنجاب کے باقی تمام وزراء کا آپ نکال کر دیکھ لیں ریکارڈ، ان کی چیزیں نکال کر دیکھ لیں، آپ کی طرف سے بھی تو ہوتی ہے نا چیز، جو آپ بات کرتے ہیں کوئی اور وزیر نہیں کرتا، دیکھیں بات یہ کہ کوئی وزیر نہیں کرتا، وہ جو بات کرتے ہیں
مثال کے طور پہ کیا آپ کو ڈیوٹی دی گئی ہے کہ آپ نہیں ان کو نہیں جواب نہیں دیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ڈیوٹی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میری پارٹی کے اوپر جی میری لیڈرشپ کے اوپر اگر ایک بات ہوگی تو اس کا جواب دینا جو ہے آگے پہلے 5 سال 2002 سے لے کے 2008 تک جب پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے وہ ملک میں موجود نہیں تھی جی اور اس وقت بات کرنے کی سزا جو تھی وہ یعنی ٹارچر تھا، اس وقت بھی میں تو کرتا رہا ہوں نا بات، یہ تو نہیں کہ میں نے کوئی نئی جو ہے وہ بات شروع کی اب مجھے باقی نہیں کرتے، باقی وزراء نہیں کرتے اس دیکھیں طرح۔ بات یہ ہے کہ وہ یعنی اگر پہلے میں کرتا تھا تو جو پارلیمانی پارٹی تھی اسمبلی میں 2002 سے لے کے 7 تک اس کا پارلیمانی لیڈر تھا، یہ میرا فرض تھا، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو میری ذمہ داری ہے وہ وزیر قانون کی میری ذمہ داری ہے، دیکھیں پارلیمانی امور کے وزیر بھی ہیں آپ، اس وجہ سے یہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ بالکل یہ بات بھی درست ہے، لیکن اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس دن آئے تھے یہاں پہ زرداری صاحب جی لاہور، اس دن نہ یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب تھے نہ میاں شہباز شریف صاحب تھے، وہ پہلے سے ان کی کمٹمنٹ اس کی وجہ سے وہ بیرون ملک تھے۔ انہوں نے کیا کیا، جس دن وہ شام کو آئے انہوں نے کہا کہ جی اصلی شیر آ گیا ہے اور نقلی شیر جو ہے وہ بھاگ گئے۔ سیاسی بیان ہے نا، اس کے سیاسی بیان ہے، سیاسی بیان جی۔ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی لاہور کے کا اصلی وارث آ گیا ہے، نقلی وارث جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ جب اس کا جواب اگلے دن میں نے دیا تو پھر انہوں نے جناب جو ہے وہ شور ڈالنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی یہ کہہ دیا ہے، دیکھیں جی وہ میرا خیال کہہ ہے آپ دیا لوگ آپ کوئی ضابطۂ اخلاق طے کر لیں کہ سیاست یہاں پہ ہونی چاہیے، دشمنی یہاں پہ ہونی چاہیے، اس حد تک جانا چاہیے، اس حد دیکھیں تک جی نہیں جانا چاہیے۔ ہم تو وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا منہ اور ویسا تھپڑ والی بات ہے، وہ اگر جس لہجے میں بات کریں گے اس لہجے میں پھر جواب تو ضرور جائے گا۔ چلیں بڑا ڈیبیٹ ہو گیا جی، گورنر صاحب بڑا ڈیبیٹ ہو گیا، میں بات کروں گا وزیر قانون ہے، آپ ہوم ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس یہ اعداد و شمار موجود ہیں۔ پچھلے سال جتنا یہاں پر لاہور میں ہینیس کرائم ہوا تھا پورے 2009 کے دوران، 2010 کے ستمبر کے مڈ تک جناب وہ تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں۔ پچھلے سال 6639 ٹوٹل ہینیس کرائم، اور اس سال 2010 ستمبر کے مڈ تک 7590 951 یعنی کہ 1000 کے قریب جرائم زیادہ ہو چکے ہیں پچھلے سال کی نسبت اب تک۔ پچھلے سال 3818 گاڑیاں اٹھائی گئیں، لاہور سے چھینی گئیں، چوری کی گئیں، اور اب تک 4832 یعنی کہ 1014۔ پتہ ہے آپ کو کچھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو فگرز ہیں ان سے پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں، اگر آپ دیکھیں میری بات محمد اسلم ترین صاحب ہیں جی، جی بالکل، میں ان فگرز کو جو ہے نہ ریبٹ کرتا ہوں نہ ان کو، بلکہ یہ زیادہ ہوگا اس سے کچھ، بلکہ نہ ان کو میں جو ہے وہ کنٹیسٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا فگرز کے جی ایک ماہ میں کتنے جو ہے وہ ڈاکے پڑ گئے، چوریاں ہو گئی، مرڈر ہو گئے، ہینیس کرائم کتنا ہو گیا۔ یہ آپ کہنا کہ جی پچھلے مہینے میں ہوئے تھے 425 اور اس مہینے میں جو ہے وہ 465 ہو گئے، دیکھیں جی کرائم بڑھ گیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ اس فگر پہ جائیں نا جی تو اگر آپ چاہیں تو اگلے 3 ماہ میں ہم اس فگر کو جو ہے نا وہ ادا کر دیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ ہوتی ہے فری رجسٹریشن کی، نہیں ہو رہی ران دیکھیں نہیں ہو رہی، نہیں آپ پھر ایسے نہ کریں، دو باتیں نہ کریں۔ میں رانا ثناء اللہ خان سے چلے آپ مجھے بتائیں، رانا ثناء دیکھیں اچھا ایسے کرتے ہیں، میرے ساتھ آپ شرط لگاتے ہیں، پچھلے سال بھی کیا، کیمرے لگاتے ہیں، کسی تھانے میں جا کے آپ جو ہے کسی تھانے میں ایف آئی آر درج کرا کے ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، جی آپ کا روز مجھ سے رابطہ ہوتا ہے اور ٹیلی فون پہ میں آپ کو اویلیبل ہوں۔ جس آدمی کی ایف آئی آر نہیں ہوتی آپ اس کو مجھے ٹیلی فون پہ آپ نوٹ کروائیں، میں اس آدمی سے خود رابطہ کر کے ایف آئی آر درج کرواؤں گا۔ دیکھیں لیکن اس کے باوجود جرائم تو بڑھ گئے نا۔ میں چلے مان لیتا ہوں، اگرچہ میں دل سے نہیں مان رہا اس بات کو، نہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ایف آئی آر درج ہو رہی ہے، بالکل نہیں ہو رہی، تھانوں میں وہی چترول ہے، وہی سارا کچھ ہے، کچھ فرق نہیں پڑا جی، چترول بھی نہیں ہے، تھانوں سے باہر ہے جی۔ آپ کے ایس پی یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ریلی ہو رہی ہوتی ہے آئی ایس ایف کی، وہ ایس پی صاحب ٹکا کے چپیڑ مار دیتے ہیں بندے کو، یہ عزت ہے جی ابھی تک پولیس کی نظر میں؟ واقعہ اگر ہو جائے تو آپ اس کو پھر پورے جو ہے وہ پورے ماحول کے اوپر آپ اس کو مسلط نہ مائنڈ سیٹ ہے سر، مائنڈ سیٹ ہے رانا ثناء اللہ خان صاحب۔ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے، یہ مائنڈ سیٹ کوئی پچھلے 2 سال سے شروع نہیں ہوا، یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ پچھلے تقریباً 200 سال سے، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعداد و شمار کچھ نہیں ہے، یہ اعداد و شمار کچھ نہیں ہے؟ یہ اعداد و شمار جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس اعداد و شمار کی بنیاد کے اوپر اگر آپ یہ الیج کرنا چاہیں یا یہ ثابت کرنا چاہیں کہ جی کرائم جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے تو اس بات کو میں تسلیم نہیں کرتا۔ کرائم جو ہے، میری بات سنیں، کرائم جو ہے وہ جتنا پچھلے سال تھا اسی حساب سے کبھی
کوئی 5-10% بڑھ گیا، کبھی کوئی 5-10% کم ہو گیا، اس کی وجہ یہ جو ہوتے ہیں نا یہ گینگ جب ایک بن جاتا ہے وہ وارداتیں شروع کر دیتا ہے، جب تک وہ گینگ پکڑا نہیں جاتا اس پر آپ سے میں تو اس پوری وقت ایکسپلینیشن ساری آپ ضرور واضح کیجیے گا، لیکن اس بریک کے بعد